الہاکم التکاثر، مگن کر دیا کثرت نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ مال کی محبت نے تمہیں غافل کر دیا۔ بیسک ضروریات سب کی برابر ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے، اور رہنے کے لیے گھر۔ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ایک ہے ضرورت، پھر اس کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے سہولت کا۔ اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سہولت۔ یہ پنکھا جو ہے نا میری ضرورت ہے، لیکن اے سی لگا لوں تو یہ کیا ہوگی؟ سہولت ہو جائے گی۔ سہولت کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے آسائش کا، پھر زیبائش، پھر نمائش، پھر اس کے بعد ستائش کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ضرورت، سہولت، آسائش، زیبائش، نمائش، ستائش، ہم نے ہر چیز کو ضرورت سمجھ لیا اور اسی کے اندر گھومے چلے جا رہے ہیں۔ امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ خواہشات کی کثرت۔ اسی طرح کرائے کے گھر پہ تو سوچتا ہے اپنا گھر ہو جائے، گھر ہو گیا تو تھوڑا سا بڑا ہو جائے، 1000 گز کا تو ہو، کارنر تو ہونا چاہیے، 2000 گز کا ہو۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ سوچتا ہے اپنا ہی آئی لینڈ کیوں نہ ہو۔ انسان کا پیٹ، حدیث میں ہے کہ صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اگر اسے سونے کی وادیاں دے دی جائیں پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اس کا پیٹ بھرتا ہے تو فقط قبر کی مٹی سے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں خواہشات کی کثرت نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اب تو قبرستان پہنچ کے بھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جس کو ہم دفنا رہے ہیں اسی نے جانا تھا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ اب تو قبرستان میں بھی ساری کاروباری ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، ہم روزانہ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارتے ہیں۔ جب ہم لوٹتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی کا نمبر تھا، اسی نے جانا تھا۔ کبھی آپ نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہے؟ پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں، فلائٹس ٹیک آف کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اس کا اعلان ہوتا ہے، کبھی اس کا اعلان ہوتا ہے۔ ہم سب بھی بورڈنگ پاس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ویٹنگ ایریا ہے یہ، کب کس کی فلائٹ کا اعلان ہو جائے۔ اور وہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فلائٹ کینسل کرا سکتے ہیں، لیکن یہاں تو یہ چانس بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ بس جب بلاوا آ گیا تو جانا ہی جانا ہے۔ میرے نوجوان، میرے بچے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سنیے۔ دوست 3 طرح کے ہیں۔ ایک دوست وہ ہے کہ جس کی دوستی روح نکلنے تک ہے، روح نکلی دوستی ختم۔ دوسرا دوست وہ ہے کہ جس کی دوستی قبر تک ساتھ جاتی ہے، وہ اتنی مہربانی کرتے ہیں کہ وہ دوست قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ اور ایک تیسرا دوست ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہوتا ہے، قبر میں بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ دوست کس کو بنانا ہے۔ پہلا دوست کہ جس کی دوستی روح نکلنے تک ہے، وہ کون ہے؟ انسان کا مال، بینک بیلنس، وہ گولڈ جو اس نے رکھا ہوا ہے، وہ فورن کرنسی، وہ کرپٹو، وہ سارا مال، وہ گاڑیاں جو اس نے گیراج میں کھڑی کی ہوئی ہیں، وہ اسٹیٹس، وہ اس کے وزٹنگ کارڈ، وہ اس کا عہدہ، وہ ساری ڈگریاں جس کے لیے وہ ہمیشہ محنت کرتا رہتا تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ ایڈ ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ ساری چیزیں ختم۔ مرنے والا واحد آدمی ہوتا ہے جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ
اب تو یہ حال ہے کہ گھر پہ غسل بھی نہیں دیا جاتا. وہ جو اس نے لگژری بات بنایا ہوا ہوتا ہے نا، وہاں اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا. کفن بھی باہر سے آتا ہے. وہ جو چارپائی ہے وہ بھی گھر کی استعمال نہیں ہوتی، کوئی مسجد سے لی جاتی ہے. کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. مرنے والا واحد ہے جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، سب یہیں رہ جائے گا، سب ختم. نام کے آگے مرحوم لکھ دیا گیا، نام ہی بدل گیا. کیا ہوا جی؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو اٹھاؤ، جلدی کرو. ایک جنازہ تھا، وہاں ایک منظر دیکھا ہم نے. بہت بڑا بلڈر، بڑا آدمی. اب جب باڈی لائی گئی قبرستان، گرمی تھی بڑی شدید قسم کی، وہ جگہ بڑی تنگ تھی. آپ کو پتہ ہے آج کل قبرستانوں میں ویسے ہی جگہ نہیں، جگہ بہت تنگ تھی. تو وہ جیسے ہی باڈی کو اتارنے لگے تو وہ باڈی مطلب وہاں جا نہیں پا رہی تھی. تو فوری طور پہ یہ طے پایا کہ دوسری قبر تیار کی جائے. اور اس میں قاری صاحب کوئی 2-2.5 گھنٹے لگ گئے، 3 گھنٹے. لوگ بیزار، مطلب چند لوگ جو رکے ہوئے تھے آخر میں وہ تعلق داری کی وجہ سے بیزار کہ جلد سے جلد اس کو دفناؤ تاکہ ہم یہاں سے بھاگیں. اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کتنا بڑا بلڈر تھا کراچی کا، کتنا بڑا نام تھا، کتنے پلازا، کتنی چیزیں بنائیں اس نے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں. مال وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے چلے گئے. حتیٰ زرتم المقابر، مال روح نکلنے تک. دوسرا دوست کہ جس کی دوستی قبر تک ساتھ جاتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ کے اعزاء اقربا، دوست احباب. وہ دوست جو کہتے ہیں کہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بڑے گہرے دوست ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے. آپ کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے. ڈنر پہ جا رہے ہیں، نہیں تو نہیں آئے گا تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے. وہ اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. دوسرا دوست کہ جس کی دوستی قبر تک ساتھ ہے، وہ یہ سارے لوگ ہیں. ہاں یہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں، وہ بھی تعلق اچھا ہو تو لوگ آج کل جاتے ہیں، یا کوئی امیر آدمی ہو کہ نہیں جائیں گے تو یار کاروباری معاملات ڈسٹرب ہوں گے تو چلے گئے. تیسرا دوست کہ جس کی دوستی دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ساتھ ہوگی، وہ انسان کے نیک اعمال ہیں. جب قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے، یہاں سے نماز آ جاتی، کہیں سے قرآن آ گیا، صدقہ و خیرات آ گئے، نیک اعمال آ گئے. نہیں عذاب نہیں دینے دیں گے، یہ تو ہمیں روزانہ پڑھتا تھا، تو ہمارا دوست ہے. سوچیں ذرا، تو ہمیں کس سے دوستی کرنی ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آج سے دوستی کس سے کرنی ہے، آپ نے کیسے دوست رکھنے ہیں. تو حتیٰ زرتم المقابر. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا. سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ دل میں اتر جائے میری بات. تو بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کوئی خواہش ہے؟ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. بادشاہ نے کہا میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا، میرے 3 سوالات ہیں، اس کے جوابات دے دے. 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، اور ٹائم شروع ہوتا ہے اب. 1 مہینے کا ٹائم ہے، جوابات لیا ورنہ تیری گردن اتار دیں گے. اب وزیر صاحب پریشان کہ یہ جوابات کہاں سے آئیں. سوال کیا تھے؟ پہلا سوال تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ دوسرا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا، انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ سوالات سمجھ میں آ گئے؟ وہ شخص چل پڑا، گھومتا پھرتا رہا. رات کو اس نے گیدرنگ جمع کی، لوگوں سے سوال پوچھے، لیکن وہ یہ دور تو تھا نہیں کہ فوراً گوگل کر لیا، اے آئی سے آپ نے مدد لے لی. یہ دور تو نہیں تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، آئی ٹی کا دور تو نہیں تھا. کتابیں بھی کسی کسی کو دستیاب ہوتی تھیں. اب وہ سوالات کے جوابات تلاش کرنے چل پڑا. چلتے 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 مہینہ گزر گیا.
اب اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے. ایک گاؤں میں پہنچا تو لیر و لیر خود فقیر بن چکا ہے, حالت غیر ہے. کسی نے کہا یہاں ایک بابا جی بیٹھتے ہیں, تم وہاں چلے جاؤ, تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. وہ کٹیا میں پہنچا, بابا جی نے جیسے ہی اس کو دیکھا مسکرا دیے, فرمایا آؤ وزیر صاحب, تمہارے تینوں سوالوں کے جوابات میرے پاس ہیں. وہ سمجھا کہ کوئی صاحب کشف بزرگ ہیں کہ یہ جان گئے. کہنے آپ کو کیسے پتہ چلا میں وزیر ہوں؟ کہا تمہارے کندھے پہ یہ جو بیگ لٹکا ہوا ہے یہ وزیروں کے پاس ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ میں خود وزیر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو. میں بھی انہی 3 سوالوں کی تلاش میں مارا پھرا, لیکن جب مجھے ان سوالات کے جوابات ملے تو میں نے بادشاہ کی غلامی کرنے سے بہتر یہ آزادی سمجھی. کیونکہ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی, لیکن کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کی. یہ اصول ہے. جس کو سمجھ آ گئی, بات زندگی کی سمجھ آ گئی, وہ نہیں گیا دوبارہ. تو اس نے کہا کہ مجھے بتائیے. کب 2 سوال تو میں ویسے ہی بتا دوں گا, لیکن تیسرے سوال کی تمہیں قیمت دینی پڑے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہ پہلا سوال یہ ہے تمہارا کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے. زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے, اس سے بڑا کوئی سچ نہیں, آنی ہے. کہا دوسری بات زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ؟ نے کہا زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود زندگی ہے. پتہ ہی نہیں کب کہاں کس جگہ سانس کی ڈوری کٹ جائے, کچھ نہیں پتہ. اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور انسان دھوکے میں ہی پڑا ہوا ہے, غافل ہے. الہاکم التکاثر, غفلت میں ہے, مگن ہے. اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ حتی زرتم المقابر. کہا اچھا تیسرا میرا سوال کہ زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ اس کے گھر کے باہر ایک کتا تھا, ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں وہ دودھ پی رہا تھا. اس کا بچا ہوا دودھ اس نے اٹھایا, اس کے آگے رکھ دیا. کہا پہلے یہ دودھ پیو پھر جواب دوں گا. اس نے کہا قیمت لے لو, میرے پاس اشرفیاں ہیں, مال ہے, یہ لے لو. تم نے کہا تھا کہ تیسرے کی قیمت لوں گا, تو وہ قیمت لے کے جواب دے دو. اس نے کہا نہیں, قیمت میری مرضی کی. کہا اچھا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ بادشاہ کا خاص وزیر ہوں. میرا پروٹوکول دیکھا ہے تم نے؟ تم جانتے نہیں؟ اس نے پیالہ اٹھایا, واپس کتے کے آگے رکھ دیا. کہ جاؤ گردن کٹواؤ, پھر تمہیں تمہارا پروٹوکول پتہ لگے گا. تھوڑی دیر کے بعد سوچتا رہا وہ شخص. اچانک اس نے پیالہ اٹھایا اور غٹاغٹ پی گیا. کہنے لگا اب بتاؤ مجھے کہ زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ اس نے کہا یہی ہے جو تم نے ابھی کیا. کہا وہ کیا؟ کہا یہ غرض وہ چیز ہے کہ انسان کو کتے کا جھوٹا دودھ پلانے پہ بھی وہ راضی ہو جاتا ہے. غرض ہے, غرض کے لیے وہ کسی سے بھی ہاتھ ملا لے گا. یہ دھوکہ ہے زندگی. جب اس نے یہ تینوں جوابات اسے ملے تو اس نے کہا کہ سائیں ایک بات عرض کروں. کہو. کہ سائیں کیا میں آپ کی کٹیا میں رہ سکتا ہوں؟ میں بھی اب نہیں جاتا. اس نے بھی وہ وزارت چھوڑ کے فقیری اختیار کر لی. یہ ہے دنیا کی حقیقت. دھوکہ ہے جس میں سب مگن ہیں. بھائی کتنا چاہیے کچھ پتہ ہی نہیں. ایک ہے تو دوسرا ہے تو تیسرا, حتیٰ کہ آخر میں جب موت آتی ہے تو انسان پھر غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں موتو قبل ان تموت, مرنے سے پہلے مر جاؤ, مرنے سے پہلے مر جاؤ. اور مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ غفلت سے بیدار ہو جاؤ. جو آنکھ تمہاری بعد میں کھلنی ہے, یقین جانے وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نزا کا وقت ہوتا ہے نا,
حدیث میں ہے کہ انسان اس وقت یہ کہتا ہے اے فرشتوں مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. ارے تھوڑا سا ٹھہرو، میں صدقہ و خیرات کر لوں. اچھا چلو مجھے اتنی مہلت تو دو، میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں، 1 مرتبہ الحمدللہ کہہ لوں، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لوں. موقع نہیں دیا جاتا. موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ. بیدار ہو جاؤ، اس آنکھ کو بیدار کر لو، اس دھوکے کو سمجھ جاؤ، اس غفلت کو سمجھو جس میں مگن ہوئے ہو. اسی لیے مولانا روم علیہ رحمہ نے بہت پیاری بات کی، قربان مرشد رومی پر. آپ فرماتے ہیں کہ موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے، زندگی کا مزہ کوئی کوئی چکھتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون، یقیناً ان قریب تم جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم ان قریب جان لوگے. یہ جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں ان قریب تم جان لوگے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ اس لیے آیا کہ ایک دفعہ موت کے وقت جب فرشتہ آتا ہے تو بندہ ساری باتیں اسے نظر آ جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان پاتے. کاش کسی کی محبت میں، ہمدردی میں ہم بھی کبھی کہتے ہیں نا کاش یہ سمجھ جاتا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے یہ بات سمجھا. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقین کے ساتھ. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن کیا ہمیں اس پر یقین ہے؟ اگر کسی سے پوچھا جائے وہ کہے گا ہاں ہے. اقرار باللسان، زبان سے تو اقرار ہے، کیا تصدیق بالقلب بھی ہم کرتے ہیں؟ ہمارا دل بھی کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، ہمارے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. آج سے تیاری رکھیں اپنی کہ واقعی یہ وقت آنے والا ہے، موقع نہیں ملے گا. نیک اعمال کا آغاز کریں. علم الیقین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بات عرض کروں میں، بات ہے بڑی عجیب سی لیکن ہے بڑی لطیف سی. عجیب سی ہے لیکن لطیف بھی ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑی ہوتی ہے نا، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت صاحب یہ کیا بات کر دی آپ نے، ہماری عمر بڑی ہو رہی ہے ہمارا تو یقین بڑھ رہا ہے. نہیں، جیسے جیسے ہماری عمر پختہ ہوتی ہے ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ اس کے بعد ہمیں اپنے تجربات پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے مشاہدات پر، اپنے مال پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ہم اس پہ زیادہ تکیہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہا ہے کہ تم اس ذات پر یقین رکھو. آپ دیکھیے نا ہمارا یقین کیا ہے، تسبیحاں بھی پڑھ رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، کام نہیں ہوتا. بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اکثر میسیجز چیزیں یہی بیان ہو رہی ہیں، اتنا کچھ پڑھ لیا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ یقین سے خالی ہے. وہ ایک شخص تھا، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ تقریر کر رہے ہیں صاحب کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا میں پاؤں رکھ دے دریا راستہ دے دیتا ہے. وہ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا، اس نے بسم اللہ پڑھی اور پاؤں رکھا وہ تو پار ہو گیا. بعد میں انہی صاحب کو بلایا کہ حضرت ہمارے گھر چلیں. کہا کشتی کہاں ہے؟ کہا سونا کون سی کشتی، یہی تو ہے. تیرا دماغ خراب ہے؟ کہا حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ پاؤں رکھیں بسم اللہ پڑھ کے، میں تو رکھتا ہوں مجھے رستہ مل جاتا ہے. اور ڈرتے ڈرتے جب اس نے قدم رکھا تو وہیں ڈبکیاں مارنے لگا، کیونکہ یقین نہیں ہے. پڑھتے ضرور ہیں، یقین نہیں ہے. صاحب گفتار ہیں، صاحب یقین نہیں ہے. اللہ ہمیں صاحب یقین بنا دے.
یقین کریں، یقین کے ساتھ اگر کوئی ایک تسبیح بھی پڑھ لینا کام بن جاتا ہے، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں صاحب یقین بنائے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے۔ پھر فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ہر بندہ دوزخ کو دیکھے گا، ہر بندہ، مسلمان ہے، کافر ہے، مومن ہے، دوزخ کو سب دیکھیں گے۔ کیسے؟ یہ جو پل صراط ہے یہ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے، ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزر کر جانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نیک لوگ بجلی کی اسی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کوئی دوڑتے ہوئے گزریں گے، کوئی بھاگتے ہوئے گزریں گے، کوئی رینگتے ہوئے گزریں گے، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں، کفار و مشرکین، کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے، لیکن گزرے گا ہر بندہ، اس کو دیکھے گا ضرور، تاکہ اسے پتا ہو کہ اللہ نے اس پر کتنا بڑا کرم کیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے حضور کے غلام جو وجد کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضور کے غلام حضور کے پیچھے پیچھے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین، سارے غلام حضور کے پیچھے پیچھے۔ پھر کیا ہوگا؟ باغ جنت میں سرکار مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور عین یقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، سر کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تم سے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں۔ عارفین فرماتے ہیں یہ جو سانس ہے نا، سانس، یہ جو ہم اندر سانس کھینچتے ہیں، باہر نہ آئے انسان کیا کر سکتا ہے؟ باہر چلا گیا اندر نہ آئے تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ جو صرف سانس ہے، ایک سانس پر 2 شکر واجب ہیں، ایک سانس پر، اور صرف اس سانس کا ہی شکر ادا کرتے رہیں تو ساری زندگی اسی میں صرف ہو جائے ہماری۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دیں کہ ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ پانی کا گلاس جو ہم پیتے ہیں اور ہضم ہو جاتا ہے، مجھے آپ بتائیے اگر یہی پانی رک جائے تو انسان اپنا سب کچھ دینے پہ تیار ہو جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی۔ تو اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہ ہٹا پائے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ پہلا سوال ہوگا عمر کیسے گزاری، عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری۔ جوانی تو ہوتی ہی دیوانی ہے، لیکن اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی محبوب ہے۔ جب کوئی نوجوان آ کے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے رب کی رحمت جھوم اٹھتی ہے۔ جوانی کیسے گزاری، کس طرح اپنی زندگی گزاری، ذرا بتاؤ۔ اور وہاں اگر ہم نہیں بھی بتائیں گے، ہمارے اعضاء بتائیں گے، جوارے بتائیں گے، بدن بتائے گا، ہمارا باڈی بتائے گی، ایک ایک پارٹ باڈی کا بول رہا ہوگا اگر ہم نہیں بتائیں گے۔ عمر کیسے گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا۔ پہلا سوال تو ہے کہ کیسے حاصل کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا، ڈکیتیاں چوریاں تو نہیں کی، کرپشن تو نہیں کی، تم نے لوٹ مار تو نہیں کی، لوگوں کا حق تو نہیں مارا۔ نہیں جی، ہم نے تو رزق حلال کمایا، محنت کی۔ اچھا، تو مال کو خرچ کیسے کیا یہ بھی بتا دو۔ صرف کمانا ہی نہیں ہے، اسے پھر اڑانا بھی نہیں ہے، اچھی جگہ خرچ ہو، بال بچوں پر خرچ ہو، جو ضرورت سے سوا ہے وہ مستحقین تک۔ اور آخری جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے
فرمایا کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ دوستو، تقریریں بہت ہیں، آج نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے۔ علم بہت ہے، نالج بہت ہے، لیکن عمل بہت کم ہو گیا ہے۔ تو ہمیں عمل کو بڑھانا ہے، جو ہم سنتے ہیں سیکھتے ہیں اس پر ہماری زندگی میں، ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل بھی کریں۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں، یقین کریں جب بندہ شکر کرتا ہے تو نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔